کہتا ہے کہ میں گاؤں نہیں جا سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ جس پر اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر رکھ لیتے ہیں۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ یہاں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں وہاں پر، اگر مجھے آنا ہوگا تو میں وہاں پر کچھ دیر کے لیے آ جاؤں گا، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ گاؤں میں ختم رکھ لیتے ہیں، نوشیروان وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا ہے تو وہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کشمالا کا باپ ایسے ہی گھومتا گھومتا زاویار کے کمرے میں جاتا ہے اس کے یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے۔ جب وہ ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو زاویار کی ڈائری مل جاتی ہے، جس پر اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اس ڈائری پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس کے باپ وہ ڈائری کھولتا ہے تو اس میں ہر وہ چیز لکھی ہوتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ کشمالا اس کے ساتھ کر رہی تھی، وہ سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب زاویار کا باپ وہ ڈائری پڑھتا ہے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ کشمالا ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انہیں وہ سب کچھ پڑھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ جب نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دعا آئی ہوتی ہے۔ دعا نوشیروان کے پاس آتی ہے۔ جب نوشیروان دعا کو وہاں پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی ہوں کہ آپ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ اب پیچھے رہ کیا گیا ہے جو تم مجھے یہاں پر ملنے آئی ہو؟ میں تمہیں جلدی ہی طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، پھر تم سے سرفراز سے شادی کر لینا، تم یہی چاہتی ہو نا، تو یہ جلدی ہی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ جس پر وہ دعا سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جب تک میں یہاں پر آپ ہیں تب تک یہاں پر میں بھی رہوں گی۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کشمالا بھی اسے کہتی ہے کہ نوشیروان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ دوبارہ سے اب کوئی زہر گھولنے آئی ہو ہماری زندگیوں میں؟ پہلے کم ہماری زندگیوں میں زہر گھول چکی ہو تم۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئی، میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں اور بہتر یہی ہوگا کہ اب ہم میرے معاملات میں نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہوگا۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ تم سے میں نے کتنی دفعہ کہہ دیا ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں یہاں پر افسوس کرنے کے لیے آئی ہوں زاویار بھائی کا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ آپ تو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ مجھے یہ باتیں کیسے کہہ سکتی ہیں اور آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ جس پر دعا سے کہتی ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو ویسے بھی دوسری شادی کرنے والی ہو سرفراز کے ساتھ، تو جاؤ اور جا کر اسے شادی کر لو۔ لیکن دعا ان سے کہتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں جلدی ہی آپ کو یہ ثابت کر دکھاؤں گی کہ آپ کو زہر میں نے نہیں دیا تھا، کسی اور نے دیا تھا، اور اس بات کا جلدی ہی آپ کو ہر سال کی طرح زاویار کی ڈیتھ کے بعد اس سال بھی اس کے ماں باپ نوشیروان سے کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تمہارے بھائی کا ختم دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم آج اس دفعہ گاؤں آؤ۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں گاؤں نہیں جا سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ جس پر اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر رکھ لیتے ہیں۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ یہاں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں وہاں پر، اگر مجھے آنا ہوگا تو میں وہاں پر کچھ دیر کے لیے آ جاؤں گا، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ گاؤں میں ختم رکھ لیتے ہیں، نوشیروان وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا ہے تو وہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کشمالا کا باپ ایسے ہی گھومتا گھومتا زاویار کے کمرے میں جاتا ہے اس کے یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے۔ جب وہ ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو زاویار کی ڈائری مل جاتی ہے، جس پر اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اس ڈائری پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس کے باپ وہ ڈائری کھولتا ہے تو اس میں ہر وہ چیز لکھی ہوتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ کشمالا اس کے ساتھ کر رہی تھی، وہ سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب زاویار کا باپ وہ ڈائری پڑھتا ہے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ کشمالا ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انہیں وہ سب کچھ پڑھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ جب نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دعا آئی ہوتی ہے۔ دعا نوشیروان کے پاس آتی ہے۔ جب نوشیروان دعا کو وہاں پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی ہوں کہ آپ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ اب پیچھے رہ کیا گیا ہے جو تم مجھے یہاں پر ملنے آئی ہو؟ میں تمہیں جلدی ہی طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، پھر تم سے سرفراز سے شادی کر لینا، تم یہی چاہتی ہو نا، تو یہ جلدی ہی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ جس پر وہ دعا سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی،
जब तक मैं यहाँ पर आप हैं तब तक यहाँ पर मैं भी रहूँगी। जिस पर नौशेरवां उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम यहाँ से चली जाओ। कशमाला भी उसे कहती है कि नौशेरवां बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, दोबारा से अब कोई जहर घोलने आई हो हमारी ज़िंदगियों में। पहले कम हमारी ज़िंदगियों में जहर घोल चुकी हो तुम। दुआ उनसे कहती है कि मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ और बेहतर यही होगा कि आप हम मेरे मामलात में ना ही बोलें तो ठीक होगा। जिस पर नौशेरवां उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुमसे मैंने कितनी दफ़ा कह दिया है। दुआ उनसे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर अफसोस करने के लिए आई हूँ ज़ावियार भाई का, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप तो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप मुझे ये बातें कैसे कह सकती हैं और आप मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं। नौशेरवां उसे कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिस पर दुआ उसे कहती है कि आपके अल्फाज आपकी आंखों का साथ नहीं दे रहे। जिस पर नौशेरवां उसे कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी दूसरी शादी करने वाली हो सरफराज के साथ, तो जाओ और जाकर उसे शादी कर लो। लेकिन दुआ उनसे कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं जल्दी ही आपको ये साबित कर कर दिखाऊंगी कि आपको जहर मैंने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, और इस बात का जल्दी ही आपको। हर साल की तरह ज़ावियार की डेथ के बाद इस साल भी उसके माँ बाप नौशेरवां से कहते हैं कि हम अभी भी तुम्हारे भाई का ख़त्म दिलवाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आज गाँव इस दफ़ा गाँव आओ। जिस पर नौशेरवां उनसे कहता है कि मैं गाँव नहीं जा सकता, आपको पता है कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन होती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जिस पर उसके घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पर रख लेते हैं। जिस पर नौशेरवां उनसे कहता है कि यहाँ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चले जाएं वहाँ पर, अगर मुझे आना होगा तो मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए आ जाऊँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर वो लोग, उसके घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसे तुम कहते हो कि हम वैसे ही कर लेते हैं। वो लोग गाँव में ख़त्म रख लेते हैं। नौशेरवां वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही जाता है, तो वहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं। कशमाला का बाप ऐसे ही घूमता घूमता ज़ावियार के कमरे में जाता है उसके यादों को दोबारा ताज़ा करने के लिए। जब वो उनके कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उनको ज़ावियार की डायरी मिल जाती है, जिस पर उसने अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा उस डायरी पर लिखा हुआ था। जब उसके बाप वो डायरी खोलता है तो उसमें हर वो चीज़ लिखी होती है, उसके मरने से पहले उसके साथ जो कुछ हो रहा था और जो कुछ कशमाला उसके साथ कर रही थी, वो सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ था। जब ज़ावियार का बाप वो डायरी पढ़ता है तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि कशमाला उनके बेटे के साथ ये सब कुछ भी कर सकती है। उन्हें वो सब कुछ पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दुआ आई होती है। दुआ नौशेरवां के पास आती है। जब नौशेरवां दुआ को वहाँ पर देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिस पर दुआ उनसे कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ कि आप ठीक भी आई हैं नहीं। नौशेरवां से कहता है कि अब पीछे रह क्या गया है जो तुम मुझे यहाँ पर मिलने आई हो, मैं तुम्हें जल्दी ही तलाक देकर आज़ाद कर दूंगा, फिर तुम उस सरफराज से शादी कर लेना, तुम यही चाहती हो ना, तो ये जल्दी ही हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। जिस पर वो दुआ से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। दुआ उनसे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, जब तक मैं यहाँ पर आप हैं तब तक यहाँ पर मैं भी रहूँगी। जिस पर नौशेरवां से कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम यहाँ से चली जाओ। कशमाला भी उसे कहती है कि नौशेरवां बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, दोबारा से अब कोई जहर घोलने आई हो हमारी ज़िंदगियों में। पहले कम हमारी ज़िंदगियों में जहर घोल चुकी हो तुम। दुआ उनसे कहती है कि मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ और बेहतर यही होगा कि आप हम मेरे मामलात में ना ही बोलें तो ठीक होगा। जिस पर नौशेरवां उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुमसे मैंने कितनी दफ़ा कह दिया है। दुआ उनसे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर अफसोस करने के लिए आई हूँ ज़ावियार भाई का, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप तो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप मुझे ये बातें कैसे कह सकती हैं और आप मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं। नौशेरवां उसे कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिस पर दुआ उसे कहती है कि आपके अल्फाज आपकी आंखों का साथ नहीं दे रहे। जिस पर नौशेरवां उसे कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी दूसरी शादी करने वाली हो सरफराज के साथ, तो जाओ और जाकर उसे शादी कर लो। लेकिन दुआ उनसे कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं जल्दी ही आपको ये साबित कर कर दिखाऊंगी कि आपको जहर मैंने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, और इस बात का जल्दी ही आपको। हर साल की तरह ज़ावियार की डेथ के बाद इस साल भी उसके माँ बाप नौशेरवां से कहते हैं कि हम अभी भी तुम्हारे भाई का ख़त्म दिलवाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आज इस दफ़ा गाँव आओ। जिस पर नौशेरवां उनसे कहता है कि मैं गाँव नहीं जा सकता, आपको पता है कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन होती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जिस पर उसके घर वाले कहते हैं कि
चलो ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पर रख लेते हैं। जिस पर नौशेरवा उनसे कहता है कि यहाँ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चले जाएं वहाँ पर, अगर मुझे आना होगा तो मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए आ जाऊँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर वो लोग, उसके घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसे तुम कहते हो कि हम वैसे ही कर लेते हैं। वो लोग गाँव में ख़त्म रख लेते हैं। नौशेरवा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही जाता है, तो वहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं। कशमाला का बाप ऐसे ही घूमता घूमता ज़ावियार के कमरे में जाता है, उसके यादों को दोबारा ताज़ा करने के लिए। जब वो उनके कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उनको ज़ावियार की डायरी मिल जाती है, जिस पर उसने अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा उस डायरी पर लिखा हुआ था। जब उसके बाद वो डायरी खोलता है तो उसमें हर वो चीज़ लिखी होती है, उसके मरने से पहले उसके साथ जो कुछ हो रहा था और जो कुछ कशमाला उसके साथ कर रही थी, वो सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ था। जब ज़ावियार का बाप वो डायरी पढ़ता है तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि कशमाला उनके बेटे के साथ ये सब कुछ भी कर सकती है। उन्हें वो सब कुछ पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दुआ आई होती है। दुआ नौशेरवा के पास आती है। जब नौशेरवा दुआ को वहाँ पर देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिस पर दुआ उनसे कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ कि आप ठीक भी आई हैं नहीं। नौशेरवा उससे कहता है कि अब पीछे रह क्या गया है जो तुम मुझे यहाँ पर मिलने आई हो। मैं तुम्हें जल्दी ही तलाक देकर आज़ाद कर दूंगा, फिर तुम सरफराज से शादी कर लेना। तुम यही चाहती हो ना, तो ये जल्दी ही हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। जिस पर दुआ, और वो दुआ से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। दुआ उससे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, जब तक मैं यहाँ पर आप हैं तब तक यहाँ पर मैं भी रहूँगी। जिस पर नौशेरवा से कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम यहाँ से चली जाओ। कशमाला भी उसे कहती है कि नौशेरवा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो और दोबारा से अब कोई जहर घोलने आई हो हमारी ज़िंदगियों में। पहले कम हमारी ज़िंदगी में जहर घोल चुकी हो तुम। दुआ उनसे कहती है कि मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, मैं अपने शोहर से बात कर रही हूँ और बेहतर यही होगा कि आप हम मेरे मामलात में ना ही बोलें तो ठीक होगा। जिस पर नौशेरवा उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुमसे मैंने कितनी दफ़ा कह दिया। दुआ उनसे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर अफसोस करने के लिए आई हूँ ज़ावियार भाई का, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप तो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप मुझे ये बातें कैसे कह सकती हैं और आप मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं। नौशेरवा उसे कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिस पर दुआ उसे कहती है कि आपके अल्फाज आपकी आंखों का साथ नहीं दे रहे। जिस पर नौशेरवा उसे कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी दूसरी शादी करने वाली हो सरफराज के साथ, तो जाओ और जाकर उसे शादी कर लो। लेकिन दुआ उनसे कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं जल्दी ही आपको ये साबित कर कर दिखाऊंगी कि आपको जहर मैंने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था। और इस बात का जल्दी ही आपको, हर साल की तरह ज़ावियार की डेथ के बाद इस साल भी उसके माँ बाप नौशेरवा से कहते हैं कि हम अभी भी तुम्हारे भाई का ख़त्म दिलवाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आज इस दफ़ा गाँव आओ। जिस पर नौशेरवा उनसे कहता है कि मैं गाँव नहीं जा सकता, आपको पता है कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन होती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जिस पर उसके घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पर रख लेते हैं। जिस पर नौशेरवा उनसे कहता है कि यहाँ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चले जाएं वहाँ पर, अगर मुझे आना होगा तो मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए आ जाऊँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर वो लोग, उसके घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसे तुम कहते हो कि हम वैसे ही कर लेते हैं। वो लोग गाँव में ख़त्म रख लेते हैं। नौशेरवा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही जाता है, तो वहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं। कशमाला का बाप ऐसे ही घूमता घूमता ज़ावियार के कमरे में जाता है, उसके यादों को दोबारा ताज़ा करने के लिए। जब वो उनके कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उनको ज़ावियार की डायरी मिल जाती है, जिस पर उसने अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा उस डायरी पर लिखा हुआ था। जब उसके बाद वो डायरी खोलता है तो उसमें हर वो चीज़ लिखी होती है, उसके मरने से पहले उसके साथ जो कुछ हो रहा था और जो कुछ कशमाला उसके साथ कर रही थी, वो सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ था। जब ज़ावियार का बाप वो डायरी पढ़ता है तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि कशमाला उनके बेटे के साथ ये सब कुछ भी कर सकती है। उन्हें वो सब कुछ पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दुआ आई होती है। दुआ नौशेरवा के पास आती है। जब नौशेरवा दुआ को वहाँ पर देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिस पर दुआ उनसे कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ कि आप ठीक भी आई हैं नहीं। नौशेरवा से कहता है कि अब पीछे रह क्या गया है जो तुम मुझे यहाँ पर मिलने आई हो। मैं तुम्हें जल्दी ही तलाक देकर आज़ाद कर दूंगा, फिर तुम सरफराज से शादी कर लेना। तुम यही चाहती हो ना, तो ये जल्दी ही हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। जिस पर दुआ, और वो दुआ से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। दुआ उससे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, जब तक मैं यहाँ पर आप हैं तब तक यहाँ पर मैं भी रहूँगी। जिस पर नौशेरवा से कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम यहाँ से चली जाओ। कशमाला भी उसे कहती है कि नौशेरवा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो और दोबारा से अब कोई जहर घोलने आई हो हमारी ज़िंदगियों में। पहले हमारी ज़िंदगी में जहर घोल चुकी हो तुम। दुआ उनसे कहती है कि मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, मैं अपने शोहर से बात कर रही हूँ और बेहतर यही होगा कि आप हम मेरे मामलात में ना ही बोलें तो ठीक होगा। जिस पर नौशेरवा उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुमसे मैंने
कितनी दफ़ा कह दिया है। दुआ उनसे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर अफ़सोस करने के लिए आई हूँ ज़ावियार भाई का, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप तो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप मुझे ये बातें कैसे कह सकती हैं और आप मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं। नौशेरमा उसे कहता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। जिस पर दुआ उसे कहती है कि आपके अल्फाज आपकी आंखों का साथ नहीं दे रहे। जिस पर नौशेरमा उसे कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी दूसरी शादी करने वाली हो सरफराज के साथ, तो जाओ और जाकर उसे शादी कर लो। लेकिन दुआ उनसे कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं जल्दी ही आपको ये साबित कर कर दिखाऊँगी कि आपको ज़हर मैंने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, और इस बात का जल्दी ही आपको। हर साल की तरह ज़ावियार की डेथ के बाद इस साल भी उसके माँ बाप नौशेरमा से कहते हैं कि हम अभी भी तुम्हारे भाई का ख़त्म दिलवाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आज गाँव इस दफ़ा गाँव आओ। जिस पर नौशेरमा उनसे कहता है कि मैं गाँव नहीं जा सकता, आपको पता है कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन होती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जिस पर उसके घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पर रख लेते हैं। जिस पर नौशेरमा उनसे कहता है कि यहाँ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चले जाएं वहाँ पर, अगर मुझे आना होगा तो मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए आ जाऊँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर वो लोग, उसके घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसे तुम कहते हो कि हम वैसे ही कर लेते हैं। वो लोग गाँव में ख़त्म रख लेते हैं। नौशेरमा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही जाता है, तो वहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं। कशमाला का बाप ऐसे ही घूमता घूमता ज़ावियार के कमरे में जाता है उसके यादों को दोबारा ताज़ा करने के लिए। जब वो उनके कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उनको ज़ावियार की डायरी मिल जाती है, जिस पर उसने अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा उस डायरी पर लिखा हुआ था। जब उसके बाद वो डायरी खोलता है तो उसमें हर वो चीज़ लिखी होती है, उसके मरने से पहले उसके साथ जो कुछ हो रहा था और जो कुछ कशमाला उसके साथ कर रही थी, वो सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ था। जब ज़ावियार का बाप वो डायरी पढ़ता है तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि कशमाला उनके बेटे के साथ ये सब कुछ भी कर सकती है। उन्हें वो सब कुछ पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दुआ आई होती है। दुआ नौशेरमा के पास आती है। जब नौशेरमा दुआ को वहाँ पर देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिस पर दुआ उनसे कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ कि आप ठीक भी आई हैं नहीं। नौशेरमा उससे कहता है कि अब पीछे रह क्या गया है जो तुम मुझे यहाँ पर मिलने आई हो, मैं तुम्हें जल्दी ही तलाक देकर आज़ाद कर दूंगा, फिर तुम सरफराज से शादी कर लेना, तुम यही चाहती हो ना, तो ये जल्दी ही हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। जिस पर वो दुआ से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। दुआ उनसे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, जब तक मैं यहाँ पर आप हैं तब तक यहाँ पर मैं भी रहूँगी। जिस पर नौशेरमा से कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम यहाँ से चली जाओ। कशमाला भी उसे कहती है कि नौशेरमा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, दोबारा से अब कोई जहर घोलने आई हो हमारी ज़िंदगियों में, पहले कम हमारी ज़िंदगियों में जहर घोल चुकी हो तुम। दुआ उनसे कहती है कि मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ और बेहतर यही होगा कि आप हम मेरे मामलात में ना ही बोलें तो ठीक होगा। जिस पर नौशेरमा उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुमसे मैंने कितनी दफ़ा कह दिया है। दुआ उनसे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर अफसोस करने के लिए आई हूँ ज़ावियार भाई का, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप तो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप मुझे ये बातें कैसे कह सकती हैं और आप मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं। नौशेरमा उसे कहता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। जिस पर दुआ उसे कहती है कि आपके अल्फाज आपकी आंखों का साथ नहीं दे रहे। जिस पर नौशेरमा उसे कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी दूसरी शादी करने वाली हो सरफराज के साथ, तो जाओ और जाकर उसे शादी कर लो। लेकिन दुआ उनसे कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं जल्दी ही आपको ये साबित कर कर दिखाऊँगी कि आपको ज़हर मैंने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, और इस बात का जल्दी ही आपको। हर साल की तरह ज़ावियार की डेथ के बाद इस साल भी उसके माँ बाप नौशेरमा से कहते हैं कि हम अभी भी तुम्हारे भाई का ख़त्म दिलवाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आज इस दफ़ा गाँव आओ। जिस पर नौशेरमा उनसे कहता है कि मैं गाँव नहीं जा सकता, आपको पता है कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन होती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जिस पर उसके घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पर रख लेते हैं। जिस पर नौशेरमा उनसे कहता है कि यहाँ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चले जाएं वहाँ पर, अगर मुझे आना होगा तो मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए आ जाऊँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर वो लोग, उसके घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसे तुम कहते हो कि हम वैसे ही कर लेते हैं। वो लोग गाँव में ख़त्म रख लेते हैं। नौशेरमा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही जाता है, तो वहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं। कशमाला का बाप ऐसे ही घूमता घूमता ज़ावियार के कमरे में जाता है उसके यादों
को दोبارہ تازہ کرنے کے لیے جب وہ ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو زاویار کی ڈائری مل جاتی ہے، جس پر اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اس ڈائری پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس کے بعد وہ ڈائری کھولتا ہے تو اس میں ہر وہ چیز لکھی ہوتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ کشمالہ اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب زاویار کا باپ وہ ڈائری پڑھتا ہے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ کشمالہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انہیں وہ سب کچھ پڑھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ جب نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دعا آئی ہوتی ہے۔ دعا نوشیروان کے پاس آتی ہے۔ جب نوشیروان دعا کو وہاں پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو، جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی ہوں کہ آپ ٹھیک بھی آئی ہیں نہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ اب پیچھے رہ کیا گیا ہے جو تم مجھے یہاں پر ملنے آئی ہو، میں تمہیں جلدی ہی طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، پھر تم سے سرفراز سے شادی کر لینا، تم یہی چاہتی ہو نا تو یہ جلدی ہی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ جس پر دعا اور وہ دعا سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جب تک میں یہاں پر آپ ہیں تب تک یہاں پر میں بھی رہوں گی۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کشمالہ بھی اسے کہتی ہے کہ نوشیروان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو، دوبارہ سے اب کوئی زہر گھولنے آئی ہو ہماری زندگیوں میں، پہلے کم ہماری زندگیوں میں زہر گھول چکی ہو تم۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئی، میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہم میرے معاملات میں نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہوگا۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی، تم سے میں نے کتنی دفعہ کہہ دیا ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں یہاں پر افسوس کرنے کے لیے آئی ہوں زاویار بھائی کا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ آپ تو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ مجھے یہ باتیں کیسے کہہ سکتی ہیں اور آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ جس پر دعا سے کہتی ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے، تم تو ویسے بھی دوسری شادی کرنے والی ہو سرفراز کے ساتھ، تو جاؤ اور جا کر اسے شادی کر لو۔ لیکن دعا ان سے کہتی ہے کہ میں اسے شادی نہیں کروں گی، میں جلدی ہی آپ کو یہ ثابت کر کر دکھاؤں گی کہ آپ کو زہر میں نے نہیں دیا تھا، کسی اور نے دیا تھا، اور اس بات کا جلدی ہی آپ کو ہر سال کی طرح زاویار کی ڈیتھ کے بعد اس سال بھی اس کے ماں باپ نوشیروان سے کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تمہارے بھائی کا ختم دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم آج اس دفعہ گاؤں آؤ۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں گاؤں نہیں جا سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ جس پر اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر رکھ لیتے ہیں۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ یہاں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں وہاں پر، اگر مجھے آنا ہوگا تو میں وہاں پر کچھ دیر کے لیے آ جاؤں گا، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ گاؤں میں ختم رکھ لیتے ہیں، نوشیروان وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا ہے تو وہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کشمالہ کا باپ ایسے ہی گھومتا گھومتا زاویار کے کمرے میں جاتا ہے اس کے یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے۔ جب وہ ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو زاویار کی ڈائری مل جاتی ہے، جس پر اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اس ڈائری پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس کے بعد وہ ڈائری کھولتا ہے تو اس میں ہر وہ چیز لکھی ہوتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ کشمالہ اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب زاویار کا باپ وہ ڈائری پڑھتا ہے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ کشمالہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انہیں وہ سب کچھ پڑھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ جب نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دعا آئی ہوتی ہے۔ دعا نوشیروان کے پاس آتی ہے۔ جب نوشیروان دعا کو وہاں پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو، جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی ہوں کہ آپ ٹھیک بھی آئی ہیں نہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ اب پیچھے رہ کیا گیا ہے جو تم مجھے یہاں پر ملنے آئی ہو، میں تمہیں جلدی ہی طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، پھر تم سے سرفراز سے شادی کر لینا، تم یہی چاہتی ہو نا تو یہ جلدی ہی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ جس پر دعا اور وہ دعا سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جب تک میں یہاں پر آپ ہیں تب تک یہاں پر میں بھی رہوں گی۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کشمالہ بھی اسے کہتی ہے کہ نوشیروان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو، دوبارہ سے اب کوئی زہر گھولنے آئی ہو ہماری زندگیوں میں، پہلے ہماری زندگیوں میں زہر گھول چکی ہو تم۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئی، میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہم میرے معاملات میں نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہوگا۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی، تم سے میں نے کتنی دفعہ کہہ دیا ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں یہاں پر افسوس کرنے کے لیے آئی ہوں زاویار بھائی کا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ آپ تو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ مجھے یہ باتیں کیسے کہہ سکتی ہیں اور آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ جس پر دعا سے کہتی ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے، تم تو ویسے بھی دوسری شادی کرنے والی ہو سرفراز کے ساتھ، تو جاؤ اور جا کر اسے شادی کر لو۔ لیکن دعا ان سے کہتی
کہتی ہیں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں جلدی ہی آپ کو یہ ثابت کر کر دکھاؤں گی کہ آپ کو زہر میں نے نہیں دیا تھا، کسی اور نے دیا تھا، اور اس بات کا جلدی ہی آپ کو ہر سال کی طرح زاویار کی ڈیتھ کے بعد اس سال بھی اس کے ماں باپ نوشیروان سے کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تمہارے بھائی کا ختم دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم آج اس دفعہ گاؤں آؤ، جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں گاؤں نہیں جا سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا، جس پر اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر رکھ لیتے ہیں، جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ یہاں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں وہاں پر، اگر مجھے آنا ہوگا تو میں وہاں پر کچھ دیر کے لیے آ جاؤں گا، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ گاؤں میں ختم رکھ لیتے ہیں، نوشیروان وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا ہے تو وہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کشمالہ کا باپ ایسے ہی گھومتا گھومتا زاویار کے کمرے میں جاتا ہے اس کے یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے۔ جب وہ ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو زاویار کی ڈائری مل جاتی ہے، جس پر اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اس ڈائری پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس کے بعد وہ ڈائری کھولتا ہے تو اس میں ہر وہ چیز لکھی ہوتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ کشمالہ اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب زاویار کا باپ وہ ڈائری پڑھتا ہے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ کشمالہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے، انہیں وہ سب کچھ پڑھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ جب نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دعا آئی ہوتی ہے، دعا نوشیروان کے پاس آتی ہے۔ جب نوشیروان دعا کو وہاں پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو، جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی ہوں کہ آپ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ اب پیچھے رہ کیا گیا ہے جو تم مجھے یہاں پر ملنے آئی ہو، میں تمہیں جلدی ہی طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، پھر تم سے سرفراز سے شادی کر لینا، تم یہی چاہتی ہو نا، تو یہ جلدی ہی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ جس پر وہ دعا سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جب تک میں یہاں پر آپ ہیں تب تک یہاں پر میں بھی رہوں گی۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کشمالہ بھی اسے کہتی ہے کہ نوشیروان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو، دوبارہ سے اب کوئی زہر گھولنے آئی ہو ہماری زندگیوں میں، پہلے کم ہماری زندگیوں میں زہر گھول چکی ہو تم۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئی، میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں اور بہتر یہی ہوگا کہ اب ہم میرے معاملات میں نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہوگا۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی، تم سے میں نے کتنی دفعہ کہہ دیا ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں یہاں پر افسوس کرنے کے لیے آئی ہوں زاویار بھائی کا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، آپ تو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ مجھے یہ باتیں کیسے کہہ سکتی ہیں اور آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ جس پر دعا سے کہتی ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے، تم تو ویسے بھی دوسری شادی کرنے والی ہو سرفراز کے ساتھ، تو جاؤ اور جا کر اسے شادی کر لو۔ لیکن دعا ان سے کہتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں جلدی ہی آپ کو یہ ثابت کر کر دکھاؤں گی کہ آپ کو زہر میں نے نہیں دیا تھا، کسی اور نے دیا تھا، اور اس بات کا جلدی ہی آپ کو ہر سال کی طرح زاویار کی ڈیتھ کے بعد اس سال بھی اس کے ماں باپ نوشیروان سے کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تمہارے بھائی کا ختم دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم آج اس دفعہ گاؤں آؤ۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں گاؤں نہیں جا سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا، جس پر اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر رکھ لیتے ہیں۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ یہاں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں وہاں پر، اگر مجھے آنا ہوگا تو میں وہاں پر کچھ دیر کے لیے آ جاؤں گا، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ گاؤں میں ختم رکھ لیتے ہیں، نوشیروان وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا ہے تو وہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کشمالہ کا باپ ایسے ہی گھومتا گھومتا زاویار کے کمرے میں جاتا ہے اس کے یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے۔ جب وہ ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو زاویار کی ڈائری مل جاتی ہے، جس پر اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اس ڈائری پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس کے بعد وہ ڈائری کھولتا ہے تو اس میں ہر وہ چیز لکھی ہوتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ کشمالہ اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب زاویار کا باپ وہ ڈائری پڑھتا ہے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ کشمالہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے، انہیں وہ سب کچھ پڑھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ جب نیچے آتے ہیں تو
تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دعا آئی ہوتی ہے۔ دعا نوشیروان کے پاس آتی ہے۔ جب نوشیروان دعا کو وہاں پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی ہوں کہ آپ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ اب پیچھے رہ کیا گیا ہے جو تم مجھے یہاں پر ملنے آئی ہو؟ میں تمہیں جلدی ہی طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، پھر تم سے سرفراز سے شادی کر لینا۔ تم یہی چاہتی ہو نا، تو یہ جلدی ہی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ جس پر دعا اور وہ دعا سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جب تک میں یہاں پر آپ ہیں تب تک یہاں پر میں بھی رہوں گی۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کشمالہ بھی اسے کہتی ہے کہ نوشیروان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ دوبارہ سے اب کوئی زہر گھولنے آئی ہو ہماری زندگیوں میں؟ پہلے کم ہماری زندگیوں میں زہر گھول چکی ہو تم۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئی، میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں، اور بہتر یہی ہوگا کہ اب ہم میرے معاملات میں نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہوگا۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ تم سے میں نے کتنی دفعہ کہہ دیا ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں یہاں پر افسوس کرنے کے لیے آئی ہوں زاویار بھائی کا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جائیں۔ آپ تو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ مجھے یہ باتیں کیسے کہہ سکتی ہیں، اور آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ جس پر دعا سے کہتی ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو ویسے بھی دوسری شادی کرنے والی ہو سرفراز کے ساتھ، تو جاؤ اور جا کر اسے شادی کر لو۔ لیکن دعا ان سے کہتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں جلدی ہی آپ کو یہ ثابت کر دکھاؤں گی کہ آپ کو زہر میں نے نہیں دیا تھا، کسی اور نے دیا تھا، اور اس بات کا جلدی ہی آپ کو ہر سال کی طرح زاویار کی ڈیتھ کے بعد اس سال بھی اس کے ماں باپ نوشیروان سے کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تمہارے بھائی کا ختم دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم آج اس دفعہ گاؤں آؤ۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں گاؤں نہیں جا سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ جس پر اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر رکھ لیتے ہیں۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ یہاں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں وہاں پر، اگر مجھے آنا ہوگا تو میں وہاں پر کچھ دیر کے لیے آ جاؤں گا، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ گاؤں میں ختم رکھ لیتے ہیں، نوشیروان وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا ہے، تو وہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کشمالہ کا باپ ایسے ہی گھومتا گھومتا زاویار کے کمرے میں جاتا ہے اس کے یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے۔ جب وہ ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو زاویار کی ڈائری مل جاتی ہے، جس پر اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اس ڈائری پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس کے بعد وہ ڈائری کھولتا ہے تو اس میں ہر وہ چیز لکھی ہوتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ کشمالہ اس کے ساتھ کر رہی تھی، وہ سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب زاویار کا باپ وہ ڈائری پڑھتا ہے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ کشمالہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انہیں وہ سب کچھ پڑھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ جب نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دعا آئی ہوتی ہے۔ دعا نوشیروان کے پاس آتی ہے۔ جب نوشیروان دعا کو وہاں پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی ہوں کہ آپ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ اب پیچھے رہ کیا گیا ہے جو تم مجھے یہاں پر ملنے آئی ہو؟ میں تمہیں جلدی ہی طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، پھر تم سے سرفراز سے شادی کر لینا۔ تم یہی چاہتی ہو نا، تو یہ جلدی ہی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ جس پر دعا اور وہ دعا سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جب تک میں یہاں پر آپ ہیں تب تک یہاں پر میں بھی رہوں گی۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کشمالہ بھی اسے کہتی ہے کہ نوشیروان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ دوبارہ سے اب کوئی زہر گھولنے آئی ہو ہماری زندگیوں میں؟ پہلے ہماری زندگیوں میں زہر گھول چکی ہو تم۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئی، میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں، اور بہتر یہی ہوگا کہ اب ہم میرے معاملات میں نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہوگا۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ تم سے میں نے کتنی دفعہ کہہ دیا ہے۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں یہاں پر افسوس کرنے کے لیے آئی ہوں زاویار بھائی کا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جائیں۔ آپ تو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ مجھے یہ باتیں کیسے کہہ سکتی ہیں، اور آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ جس پر دعا سے کہتی ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو ویسے بھی دوسری شادی کرنے والی ہو سرفراز کے ساتھ، تو جاؤ اور جا کر اسے شادی کر لو۔ لیکن دعا ان سے کہتی ہے
کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں جلدی ہی آپ کو یہ ثابت کر کر دکھاؤں گی کہ آپ کو زہر میں نے نہیں دیا تھا، کسی اور نے دیا تھا، اور اس بات کا جلدی ہی آپ کو ہر سال کی طرح زاویار کی ڈیتھ کے بعد اس سال بھی اس کے ماں باپ نوشیروان سے کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تمہارے بھائی کا ختم دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم آج اس دفعہ گاؤں آؤ، جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں گاؤں نہیں جا سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا، جس پر اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر رکھ لیتے ہیں، جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ یہاں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں وہاں پر، اگر مجھے آنا ہوگا تو میں وہاں پر کچھ دیر کے لیے آ جاؤں گا، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ گاؤں میں ختم رکھ لیتے ہیں، نوشیروان وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا ہے تو وہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کشمالہ کا باپ ایسے ہی گھومتا گھومتا زاویار کے کمرے میں جاتا ہے اس کے یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے۔ جب وہ ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو زاویار کی ڈائری مل جاتی ہے، جس پر اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اس ڈائری پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس کے بعد وہ ڈائری کھولتا ہے تو اس میں ہر وہ چیز لکھی ہوتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ کشمالہ اس کے ساتھ کر رہی تھی، وہ سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب زاویار کا باپ وہ ڈائری پڑھتا ہے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ کشمالہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انہیں وہ سب کچھ پڑھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ جب نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دعا آئی ہوتی ہے۔ دعا نوشیروان کے پاس آتی ہے۔ جب نوشیروان دعا کو وہاں پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو، جس پر دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی ہوں کہ آپ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ نوشیروان سے کہتا ہے کہ اب پیچھے رہ کیا گیا ہے جو تم مجھے یہاں پر ملنے آئی ہو، میں تمہیں جلدی ہی طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، پھر تم سے سرفراز سے شادی کر لینا، تم یہی چاہتی ہو نا، تو یہ جلدی ہی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ جس پر دعا، اور وہ دعا سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جب تک میں یہاں پر آپ ہیں تب تک یہاں پر میں بھی رہوں گی۔ جس پر نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کشمالہ بھی اسے کہتی ہے کہ نوشیروان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو، اور دوبارہ سے اب کوئی زہر گھولنے آئی ہو ہماری زندگیوں میں، پہلے کم ہماری زندگیوں میں زہر گھول چکی ہو تم۔ دعا ان سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئی، میں اپنے شوہر سے بات